السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ تو یہاں پر جیسے کہ آیا ہے انگور کٹے ہیں یونٹ ہمارا۔ اس میں یہاں پر کیا بتایا گیا ہے کہ ایک کوے کو بتایا گیا ہے کہ وہ کوا پیاسا ہے، اور اس نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی ہے، تو اس نے کیا کیا، یہاں سے ایک اسٹرا لے لی اور وہ اسٹرا ڈال کر اس میں پانی پینے لگا۔ تو اس کو ایک پرانی کہانی سے جوڑا گیا ہے، اور جو ہمارا آج کا یونٹ ہے انگور میٹھے ہیں، یہ بھی ایک پرانی کہانی کا کیا بولتے ہیں اس کو، پرانی کہانی سے اس کو نیا بنایا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کہ اس میں کہانی کیا ہے۔ انگور میٹھے ہیں، انگور کٹے ہیں، ہم لوگ پہلے کی کہانی ہے، انگور کٹے ہیں اور یہ ہے انگور میٹھے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی کیا ہے دیکھتے ہیں۔ ہاں، تو دیکھیے ہماری کہانی۔ دوپہر کے وقت ایک لومڑی ٹہلتی ہوئی بستی کی طرف آ نکلی۔ ایک لومڑی کی کہانی ہے یہ، ٹہلتی ہوئی جو بستی کی طرف آ نکلی۔ اف گرمی ہے، چلو آج ایک مرغی ہی پکڑ لیتی ہوں، بچے بھی اسکول گئے ہوں گے، کوئی میرے پیچھے نہیں دوڑے گا، اور کتے کہیں پڑے اونگ رہے ہوں گے۔ یہی سوچتی ہوئی وہ آگے بڑھی تھی کہ بستی سے ذرا فاصلے پر اسے انگور کا باغ نظر آیا۔ فضا میں میٹھے انگور کی بھینی بھینی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ انسانوں نے تو زیادہ پھل اگانے کے طریقے سوچ لیے ہیں، ان انگوروں پر میرا نام بھی لکھا ہوگا۔ میری دادی کا ہاتھ تو انگوروں تک نہیں پہنچ پایا تھا، وہ انگور کھٹے ہیں کہہ کر چلی گئی تھی۔ لومڑی دل ہی دل میں مچل کر اور انگوروں کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی ہوئی انہیں حاصل کرنے کی ترکیبیں سوچنے لگی۔ کیا کروں سوچتی ہوئی کافی سوچ بچار کے بعد اسے ایک ترکیب سوجھی اور زراف یاد آیا۔ وہ کس دن کام آئے گا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑی۔ زراف تھا تو ذرا نکچڑا۔ وہ جنگل میں کسی کو گھاس نہیں ڈالتا تھا، مگر لومڑی تھی بڑی چالاک۔ اس نے سوچا کہ میں اس سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اس کی لمبی اور خوبصورت گردن کی تعریف کروں گی۔ اپنی تعریف سن کر بھلا کون خوش نہیں ہوتا۔ ایسے لوگوں سے دوستی کرنا چاہیے جو ضرورت کے وقت کام آ سکے۔ تو کہانی کیا ہے، دوپہر کے وقت بہت سی گرمی ہو رہی تھی، تو لومڑی ٹہلتی ہوئی بستی کی طرف جا نکلی اور سوچی کہ ابھی کچھ کھاتی ہوں، اسکول کے بچے بھی نہیں ہوں گے، میں باغ میں جا کر کچھ نہ کچھ کھا لوں گی۔ وہاں پر ٹہلتی ہوئی اس نے ایک انگوروں کا باغ دیکھا، وہاں پر سے گزر رہی تھی، تب اس نے دیکھا کہ وہاں پر سے اتنی میٹھی میٹھی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی انگوروں کی۔ تو اس نے سوچا کہ انسانوں نے تو زیادہ پھل اگانے کے کئی طریقے سوچ لیے ہیں۔ پچھلی بار کیا ہوا تھا، میری دادی نے انگور کھٹے ہیں کہہ کر چلی گئی تھی، لیکن ابھی میں انگور کھا کر ہی جاؤں گی۔ اس نے سوچنے لگا، اور انگوروں کو دیکھتے ہوئے اس کا دل میں لالچ پیدا ہوگی کہ میں اسے کیسے بھی کر کے حاصل کروں گی، کیسے بھی کر کے کھا لوں گی۔ یہ سوچتی ہوئی کہ ابھی کیسے کروں، یہ تو مجھے نہیں پڑ رہے ہیں، میں اس تک نہیں پہنچ رہی ہوں، انگوروں تک کیسے کروں، یہ سوچتی ہوئی اسے کیا کروں سوچ رہی تھی، تو اچانک اسے زراف کی یاد آ گئی۔ ویسے تو زراف نکچڑا تھا، یعنی کہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا، وہ اپنے آپ میں رہنے والا تھا، لیکن لومڑی بڑی چالاک تھی۔ اس نے کیا کیا، لومڑی نے کیا سوچا کہ میں اسے میٹھی میٹھی باتیں کر کے، اس کی لمبی گردن کی تعریف کر کے اس سے میں کام نکال لوں گی۔ یہ سوچ کر وہ زراف کے پاس گئی۔ کہاں ہوگا یہ زراف، وہ ادھر ادھر زراف کو ڈھونڈنے لگی، پھر اسے اچانک زراف نظر آ گیا۔ وہ ایک پیڑ کے پاس گردن اٹھائے ہری ہری پتیاں کھا رہا تھا۔ کہاں تھا زراف؟ جب زراف کو ڈھونڈنے گئی تو زراف
اسے ڈھونڈنے پر زراف اسے کہاں پر ملا کہ ایک جگہ وہ پتیاں کھا رہا تھا۔ تو لومڑی نے کیا کہا، کہو میاں زراف کیسے ہو؟ تو لومڑی نے نہایت ہی میٹھے لہجے میں پوچھا۔ ابھی لومڑی کو کام ہے نا، تو وہ اچھے ہی انداز میں پوچھے گی کہ کہو میاں زراف کیسے ہو؟ تب زراف نے جواب کیا دیا، بس ٹھیک ہوں بی لومڑی، بس ٹھیک ہوں، اس نے کہا۔ اوہو، آخر کب تک یہ روکھی سوکھی پتیاں کھاتے رہو گے؟ کبھی میٹھے رسیلے پھل بھی کھا لیا کرو۔ کیا بولی لومڑی زراف کے پاس جا کر، اوہو کب تک یہ روکھی سوکھی پتیاں کھاؤ گے؟ کبھی میٹھے میٹھے پھل بھی کھا لو۔ تب زراف نے کیا جواب دیا کہ اس جنگل میں میٹھے پھل کہاں، جو بھی ملے خدا کا شکر ہے، زراف نے جواب دیا۔ زراف نے کیا کہا کہ اس جنگل میں میٹھے پھل کہاں ہے، جو بھی ملا وہ خدا کا شکر ہے، ایسا زراف نے جواب دیا۔ میٹھے پھل نہیں ہیں، بس ذرا محنت کی ضرورت ہے۔ تو لومڑی نے کیا کہا، میٹھے پھل کیوں نہیں ہیں، بس ذرا محنت کی ضرورت ہے۔ میں لے چلتی ہوں تمہیں باغ میں، خود بھی پھل کھا لینا اور اس ناچیز کو بھی کھلا دینا، لومڑی نے چالاکی سے کہا۔ لومڑی نے چالاکی سے کس طرح سے زراف کو منایا کہ میں تمہیں میٹھے میٹھے پھل کی درخت کے پاس لے چلتی ہوں اور تم بھی کھا لینا اور مجھے بھی کھلا دینا۔ تو چلو آج بھی پھل بھی کھا لیتے ہیں۔ زراف لومڑی کے ساتھ چلنے کے لیے رضامند ہو گیا۔ دونوں باغ میں پہنچ گئے۔ زراف اپنی لمبی گردن کے ذریعے آسانی سے انگور کے خوشے توڑتا، خود کھاتا اور لومڑی کو بھی دیتا تھا۔ اس طرح لومڑی اور زراف نے خوب سیر ہو کر انگور کھائے اور خوشی سے کہا، آہا انگور میٹھے ہیں۔ تو کیا ہوا، لومڑی اس انگور کے میٹھے میٹھے درختوں کے پاس لے کر گئی اور وہاں سے زراف نے اپنی لمبی گردن کے ذریعے ان انگوروں کو توڑا، اس نے بھی کھایا اور لومڑی کو بھی دیا۔ جب دونوں کھائے تب انہوں نے کیا کہا، آہا انگور میٹھے ہیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو لائک شیئر کیجیے، سبسکرائب کیجیے میرے چینل۔ اللہ حافظ۔